قیامت کی نشانیاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر ہی ایپیسوڈ میں ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ کچھ امام مہدی کے بارے میں بتائیں، آپ کب آئیں گے، آپ کا ظہور کیسے ہوگا، ابھی کتنا وقت ہے امام مہدی کے آنے میں۔ تو ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں، مگر گزارش یہی ہے نہایت توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر آپ نے آج کا ایپیسوڈ دیکھنا ہے۔ تو آج بات کرنی ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مگر اس سے پہلے ایک اور بڑی شاندار شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ایسی پرسنالٹی جس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست عطا فرمائی، آپ مور دین 100 برانچز آف نالج پر اتھارٹی رکھتے تھے۔ جی ہاں، 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، 1000 سے زیادہ بکس آپ نے لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ وہ پرسنالٹی کون سی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں؟ سبحان اللہ، تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسا کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہ خلافت کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قائم کریں گے، یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ کے مصداق ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ایوری ویئر کفر جو ہے اس کی حکومت ہوگی، اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی، اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ ٹائم اتنا اسپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ویک کی طرح، ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ویک ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ ذرا سینیریو دیکھیے گا، تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی۔ ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں، یہ اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے گویا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پورا ایک الگ سے مکمل ایپیسوڈ کریں گے۔ لیکن آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملیں جو یا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے
جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا. یاد رہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں. امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا. اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے. سبحان اللہ. اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا اور وہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے. بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے. ایک اور حدیث سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا. ناظرین نام تو آپ کو پتہ چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں. امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ. احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے. ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا. سبحان اللہ. ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی. آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا جا سکے گا. نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو. نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں خشک لکڑی، ڈرائی وڈ، بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے گی. سبحان اللہ. نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا. نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی. ہر طرف عدل و انصاف ہوگا. ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی. زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے. آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے. ایوری بڈی بیکم ہیپی. ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا. ناظرین یہ کیسے حالات ہوں گے جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا. اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی. زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے. وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے
اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی، اللہ اکبر، یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر، جس کو خزانچی ہوگا، وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ۔ تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا۔ تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں۔ میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی۔ سبحان اللہ، اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا، مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے، اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے، تو پھر غربت بچتی نہیں ہے۔ اصل غربت، اصل پرابلمز، اصل معاملات جو ہیں وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے، ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر، یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں، اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کوسچن، اٹس اے ٹپیکل کوسچن کہ کب آئیں گے، امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا۔ اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا، اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا، اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی، اور بہت بڑے بڑے زلزلے، ارتھ کویک بھی آئیں گے۔ اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ترکی کا کیپٹل ہے، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی۔ تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ، ایک بار پھر استنبول جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا۔ جی ہاں، امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔
لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہی محصور ہو جائیں گے، یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس ایریا میں ہی رہ جائیں گے اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ایک تفصیلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے اور انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے، ہماری بات جاری ہے۔ تو بہرحال اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد دمشق کی جو مشرقی مینارے میں ہوگا تو صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اب جماعت ہونے والی ہے۔ ذرا منظر دیکھیے گا کیسا ہوگا، اللہ اکبر۔ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار علیہ السلام کا ایک امتی ہے۔ ناظرین اب کوسچن یہ ہے کہ اس وقت فجر کی جماعت کون کروائے گا؟ امام مہدی بھی مسجد میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سنیے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے۔ تو اس وقت امام مہدی، جی ہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی وہ بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور باب لد کے پاس اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ تو یہ معلومات تھی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور امام مہدی کے حوالے سے جو بہت ساری افواہیں، مسکنسیپشن گردش کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ فائنل معلومات بلکہ بالکل آتھنٹک سورس سے ہم نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ان کے ظہور کے وقت بہت فتنہ ہوگا اور اسلام صرف مکہ و مدینہ میں ہوگا، اور ظہور کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی اور بیت اللہ میں آپ کا ظہور ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان باتوں پر آپ لوگ عمل کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے، اور جو اس وقت بھی مشکل وقت ہے اس میں بھی اللہ کریم ہماری مدد فرمائے۔ ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ بڑی امیزنگ ہے کیونکہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ نے جاننا ہے جن کا نام تو ہم سب نے سنا ہے، ہم ان سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، مگر قیامت سے پہلے وہ اس دنیا میں پھر تشریف لائیں گے، اس زمین پر پھر کرم فرمائیں گے۔ وہ ہستی کون سی ہے آپ کو بتاتے ہیں، مگر ان کا ذکر کرنے سے پہلے کہ آپ کو یوں سمجھیے کہ ایک پہلی سے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امام تاج الدین سبکی نے عربی زبان میں لکھا کہ وہ کون ہیں، ایک کوسچن کریٹ کیا کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، اور بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی افضل ہیں۔ ہے نا امیزنگ بات کہ نبی پاک کے امتی بھی ہیں اور ان بڑے صحابہ چاروں خلفائے راشدین سے بھی افضل ہیں۔ ذرا سوچئے، ٹیک یور ٹائم۔ جی تو اس فقہی پہیلی کا، اس اسلامک پہیلی کا آنسر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ویسے تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کل مخلوق کے آقا اور ساری کائنات کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں بھی شامل ہیں، اور سبحان اللہ، اور آپ علیہ السلام قرب قیامت میں یعنی بیفور ڈے آف ججمنٹ پیارے آقا علیہ السلام کے امتی اور صحابی کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، کیونکہ شب معراج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نبی پاک علیہ السلام سے ہوئی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہو گئے، اور سبحان اللہ افضل الصحابہ یعنی صحابہ میں سب سے افضل بھی ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک اہم اور بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک ایسے وقت میں ہوگا ناظرین جب مسلمان بہت پریشان ہوں گے،
دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا، قحط کا عالم ہوگا، دجال لوگوں کے ایمان سے کھیل رہا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول مسلمانوں کے لیے راحت و سکون کا اور بہت بڑی نعمت کا سامان ہوگا۔ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حالات بتاتے ہیں جن کا سامنا آپ کو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے ہوا تھا۔ وہ کیسے سرکمٹینسز تھے کہ آپ کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ہم آپ کو آج بہت امیزنگ، بڑی اوتھینٹک معلومات دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس سرکمٹینسز کو، وہ کیا حالات تھے، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو کیا کہا تھا؟ یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 49۔ آئے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ڈیئر ویورز، قرآن پاک کی اس آیت کو ہم نے سنا، اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن بھی سنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1 کہ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا تھا کہ یہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب پرندہ ہے، کیونکہ اس کے انسان کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ یہ پرندہ جانوروں کی طرح، یعنی پرندوں کی طرح نہیں، جو زمین پر جانور ہوتے ہیں ان کی طرح یہ بچہ جنتا ہے، اور اس کے مینسز بھی، یعنی جو عورتوں کے معاملات، فیمیلز کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن ان پرندوں کی ایک خاص بات یہ تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کو مٹی سے بنایا اور اس پہ دم کیا اور وہ اڑنے لگ گیا، مگر فرق کیا تھا؟ سبحان اللہ، کہ یہ پرندے جو تھے اڑتے تو تھے، لیکن جب تک بنی اسرائیل کے لوگوں کی آئی سائٹ انہیں دیکھتی تھی، جب تک یہ چمگادڑ اڑتے تھے، اور اگر ان کی نظروں سے غائب ہو جاتے تو وہ گر کر مر جاتے تھے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر نمبر 2 آپ کا دوسرا معجزہ جو آپ نے اس قرآن پاک کی آیت میں بیان کیا کہ پیدائشی اندھوں کو، مادر زاد اندھے، یعنی جس کو بائی برتھ جو بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو وہ شفا دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ہی دن میں 50 کے قریب جو بائی برتھ بلائنڈ تھے اور کوڑ کے مریض تھے، کوڑی جو تھے، انہوں نے یہ آپ کے سامنے ایکسیپٹ کیا کہ اگر ہمیں شفا مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو آپ کی دعا سے ان 50 لوگوں کو شفا حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے تیسرے معجزے کا ذکر کیا کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 ایسے لوگوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے تھے۔ نمبر 1 آذر نامی اپنے دوست کو، نمبر 2 ایک بڑھیا کے لڑکے کو، اور نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور نمبر 4 حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ اب ذرا اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی سن لیتے ہیں۔ آذر جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا
انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست اب آخری وقت ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے، اتنا لانگ ڈسٹنس تھا۔ آذر کے انتقال اور تدفین کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آذر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آذر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے، اور اس کے بعد صاحب اولاد بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور شخص جس کو آپ نے زندہ کیا وہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، وہ اس کا انتقال ہو گیا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو مین وائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہوا اور جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھاتے ہوئے اپنے گھر آ گئے اور مدتوں زندہ رہا۔ اور ناظرین، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعات کہاں لکھے ہیں اور کہاں سے بیان ہو رہے ہیں۔ تفاسیر قرآن اٹھائیے، اسی آیت کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین نے قرآن نے احادیث کے ذریعے اور قرآن پاک کی تفسیر کے ذریعے جو صحابہ کرام نے بیان کی، یہ واقعات اس میں موجود ہیں۔ اب تیسرا وہ کون تھا؟ ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد ایک دن بعد، اس کی موت کے آفٹر 1 day، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے بھی بعد میں کئی بچے ہوئے۔ جب ان تینوں مردوں کو آپ نے ان لوگوں کے سامنے زندہ فرما دیا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہی نہیں تھے، چند دنوں ہی تو ہوئے تھے مرنے کو، بیسیکلی ان پر سکتہ طاری ہو گیا تھا اور وہ ہوش میں آ گئے، آپ نے دعا کر دی، لہٰذا اب آپ کسی ایسے پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں جس کو بہت ٹائم ہو گیا ہو۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت سام بن نوح علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، وفات پائے ہوئے 4000 years کا ٹائم گزر چکا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آفٹر 4000 years حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر گئے، ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے اور آپ نے ان کی قبر پر جا کر دعا کی، اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ کیا تھا؟ یہ 3 معجزات ہو گئے ناظرین۔ میں آج آپ کو چھوٹا سا ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے مگر کہتے ہیں نا عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے۔ زندگی اور موت تو یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے نا، تو یہ تو قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں اندھوں کو شفا دیتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت زبردست دلیل ہے کہ اللہ پاک جسے چاہے اتھارٹی دے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے اتھارٹی دے کہ کسی کو شفا دے دے، کسی مردے کو زندہ کر دیں۔ تو اگر عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ، اگر انبیاء کے لیے، صحابہ کے لیے، اولیاء کے لیے یہ بلیف رکھیں کہ اللہ کی عطا سے، آلویز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اولیاء یا صحابہ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، وداؤٹ پرمیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں کہا نا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو بات تو بڑی آسان اور امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی۔ بہرحال کسی اور انشاءاللہ پروگرام میں اس پر مزید ڈیبیٹ کریں گے۔ چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4th میریکل کی طرف، چوتھے معجزے کی طرف، اور وہ آپ کا معجزہ تھا غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو میں اس کی بھی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک پر یہ معجزہ پھر ظاہر ہوا کہ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا تھا، جو آج کھانے کے لیے اس نے تیار کیا ہے اور جو اگلے وقت کے لیے اس نے باقاعدہ پلان کر کے رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے اور آپ علیہ السلام انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھا لی ہے اور فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ یہ بچے گھر آتے اور گھر والوں کو سب بتا دیتے کہ آپ نے یہ بنایا تھا اور ہمارے لیے یہ بنایا ہے، وہ چیز کہاں ہے؟ تو وہ گھر والے حیران ہو جاتے کہ یہ باتیں تمہیں کون بتاتا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں ہمیں۔ اب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے بچوں کو بھی بھیجنا چھوڑ دیا، روک لیا، اور بعد اللہ یہ کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ان بچوں کے والدین نے کیا کہا ان سے چھپانے کے لیے کہ سور ہیں۔ فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا،
آپ تو چلے گئے مگر جب دروازہ کھولا گیا تو اب وہاں بچے نہیں تھے ناظرین، وہاں پگز تھے، جی ہاں سور۔ اب وہاں بچے جو تھے وہ گویا یہ بن چکے تھے۔ یہ معجزات تھے، یہ ان لوگوں کے لیے درس تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان پر ایمان لے آیا جائے۔ مگر ان معجزات کو دیکھتے ہوئے اس وقت موجود جو یہودی تھے آپ کے دشمن ہو گئے۔ کہتے ہیں نا جس کے دل پر مہر لگ جائے، یہ آج بھی پرابلم ہے۔ بالکل کلیئر دلیل بھی دے دی جائے، پوری بات بھی سمجھا دی جائے تو کچھ لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا۔ اس زمانے میں بھی لوگ تھے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنی آسمانی کتاب تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اللہ ہیں اور ان کے دین یعنی یہودیوں کے دین کو منسوخ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ دشمنی ڈیلی بڑھتی گئی، روز بروز بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے، اپنے دوستوں کو، اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف، who will help me۔ اب ان میں سے 12 یا 19 لوگوں نے کیا جواب دیا؟ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اب کیا ہوا؟ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ دشمنی کے جوش میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا، آپ کے مرڈر کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے، جس کا نام بڑا امیزنگ نام تھا، تتیانوس، اس کو آپ کے مکان میں آپ کو معاذ اللہ مرڈر کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ رب عز و جل اپنے نبیوں کی، اپنے پسندیدہ بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے جائیں، تو جب آپ وہ آسمان کی طرف لے جانے لگے تو آپ کی والدہ موجود تھی، وہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی، تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ لیکن ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا ناظرین، تتیانوس جس کو اندر بھیجا گیا تھا بہت دیر تک وہ دروازے سے باہر نہ نکلا، یہودی باہر انتظار کر رہے تھے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو وہ مکان میں اندر گھس گئے، جب دیکھا تو کمال یہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہ تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا اللہ کے حکم سے بنا دیا گیا تھا۔ یہودیوں نے اپنے ہی ساتھی تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تو تتیانوس والا تھا۔ تو اب سارے لوگ پریشان کہ یہ اگر تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے، اور اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین اب یہ ماجرا ایسا ہوا کہ یہودیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، اور اتنی لڑائی ہوئی کہ آپس میں کئی یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 سال اس دنیا میں رہنے کے بعد وفات پائی۔ ڈیئر ویورز، اب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، اور اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور معاذ اللہ سولی پر چڑھائے گئے، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے، بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ظہور کے، جب امام مہدی تشریف لے آئیں گے تو آفٹر 30 ایئرز 30 سال بعد آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، اور 40 ایئرز 40 سال یہاں گزاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اٹس ون آف دا بگیسٹ سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ اس وقت کیا ہوگا؟ مسلمانوں پر اس وقت کیسے حالات ہوں گے؟ آپ دوبارہ تشریف لا کر کون سے کام کریں گے؟ کتنا عرصہ آپ اس دنیا میں رہیں گے؟ آپ کا انتقال کب ہوگا؟ اور آپ کی تدفین کس جگہ ہوگی؟ یہ سب اور بہت ساری امیزنگ معلومات آپ کو دیں گے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس زمین پر تشریف لائیں گے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، اور آپ علیہ السلام دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فالو کریں گے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے، اور لوگوں سے عمل کروائیں گے، اسی کے مطابق ڈیسیشنز لیں گے، فیصلے فرمائیں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل ہو کر اتریں گے، وہ سلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو ختم کر دیں گے، جزیہ یعنی ٹیکس کو ختم فرما دیں گے، مال کو بہا دیں گے، یعنی اسے کوئی قبول نہ کرے گا، یعنی اتنا مال ہوگا کہ گویا کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ جس وقت آپ تشریف لائیں گے نا ناظرین، جس وقت آپ نزول فرمائیں گے، اس وقت کی سچویشن کتنی ورس ہوگی۔ دجال ساری دنیا میں فساد مچا رہا ہوگا، بڑا برا حال ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کو لے کر ملک شام جا چکے ہوں گے۔ دجال ساری دنیا کا چکر لگا کر جب ملک شام جانے لگے گا تو اب اس وقت ذرا امیجن کیجئے کیسا وقت ہوگا کہ آسمان سے وہ جگہ بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آئیے آپ کو اسکرین پر وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں، جامع مسجد دمشق، یہ آج بھی ڈیمسکس میں موجود ہے اور ون آف دا بیوٹیفل وہ مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی وہاں جانے کا شرف ملا ہے۔ آپ اسکرین پر جو یہ مینار دیکھ رہے ہیں، یہ مشرقی مینارہ ہے۔ اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، فجر کا ٹائم ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت دی جا چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کروانے کے لیے عرض کریں گے، لیکن امام مہدی کو ہی امامت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ دجال کی تلاش میں نکلیں گے۔ اب نہایت وقار اور سکون کے ساتھ چلیں گے۔ آپ کے لیے زمین سمیٹی جائے گی۔ آپ جب بیت المقدس تشریف لائیں گے، وہاں کا مین گیٹ دجال نے بند کر دیا ہوگا اور آپ صبح کے وقت وہاں پہنچیں گے۔ اب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے پانی میں، واٹر میں سالٹ میلٹ ہوتا ہے، پانی میں نمک ڈال دے تو گھلنے لگ جاتا ہے، آپ کی سانس کی خوشبو سے دجال جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ کی خوشبو سانس کی کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک آئی سائٹ پہنچے گی، اتنی دور تک آپ کی جو بریتھ کی، سبحان اللہ، جو اسمیل ہوگی، بیوٹیفل اسمیل، اس سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر دجال کو جہنم واصل فرمائیں گے، اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ جب دجال کو آپ قتل کر دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ کچھ لوگ اب ظاہر کیے جائیں گے، یعنی اب جب مسلمان کوہ طور پہ چلے جائیں گے نا ناظرین، تو اب ایک اور قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے جس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آگے، جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، گوگ مگوگ بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق ہوگی کہ ان سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ بہت طویل واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے، لیکن بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے اور بدبو سے بھری ہوئی ہے، ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ پاک چاہے گا جا کر پھینک آئیں گے۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے، تو ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی، سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور یہ 40 سال بہت سنہری، ون آف دا ہسٹوریکل ٹائم ہوگا، بابرکت دور ہوگا۔ یہ کیسی برکتیں ہوں گی اور یہ دور کیسا ہوگا، سننا چاہیں گے تو ذرا سنیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین میں اتحاد کو پیدا کریں گے، یونٹی کو پیدا کریں گے، اور اس وقت اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ تمام یہود عیسائی باطل مذہب سے توبہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا اور کوئی بد مذہب نہ ہوگا۔ صدقہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لیکن اس وقت لینے والا کوئی نہ ہوگا، کیونکہ ہر کوئی مالدار ہوگا، گویا صدقہ و زکوٰۃ دینا ہی اس زمانے میں ممکن نہ رہے گا۔ آپ کے زمانے میں زمین اپنے خزانے ظاہر کر دے گی، کسی کو ذخیرہ اندوزی اور مال جمع کرنے کی ہوس ہی نہیں ہوگی، اور بخل جیسی بری عادت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور بغض اٹھ جائے گا، ہر زہر والی چیز کا زہر ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ سانپوں سے بچے کھیلیں گے۔ ذرا سوچئے ناظرین، یہ کیسا دور ہوگا۔ اور بھیڑیے بکریاں ساتھ ساتھ چریں گے، بھیڑیے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، زمین سلامتی سے بھر جائے گی، اور جنگیں، وارز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک امیزنگ بات یہ ہوگی کہ بیل مہنگے ہو جائیں گے،
کیونکہ تمام روئے زمین پر کھیتی باڑی ہو رہی ہوگی، تو ہل چلانے کے لیے اس زمانے میں بیل چاہیے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں زمین ایسے انگور اور انار اگائے گی کہ چند آدمی انگور کے گچھے کو مل کر کھائیں گے تو وہ ایک گچھا یا انار جو ہے ان سب کا پیٹ بھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جانور کھیتوں میں جائیں گے لیکن نقصان نہیں پہنچائیں گے، درندے کھلے عام گھومیں گے لیکن لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اسٹارٹ سے لے کر ابھی تک بہت کچھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا، لیکن ایک چیز رہ گئی، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دکھیں گے کیسے، آپ دکھتے کیسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حسین ترین صورت والے ہیں، سبحان اللہ، بہت بیوٹیفل ہیں، اور آپ کی رنگت گندمی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال گھنگریالے ہوں گے اور آپ چوڑے سینے والے ہوں گے اور اس طرح لگ رہے ہوں گے کہ گویا ابھی حمام سے نہا کر نکلے ہیں، غسل فرما کر نکلے ہیں۔ آپ نزول کے بعد نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ آپ نماز باجماعت کا اہتمام فرمائیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج اور عمرہ ایک ساتھ ادا فرمائیں گے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حج و عمرہ کے ارادے سے آئیں گے اور میرے مزار پر بھی آئیں گے، روضہ رسول پر بھی جائیں گے اور سلام عرض کریں گے، اور نبی پاک فرماتے ہیں میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پائیں گے اور روضہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی تدفین ہوگی، اور قیامت کے دن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھیں گے، اور دائیں بائیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ ڈیئر ویورز، یہ تھی قیامت کی ون آف دا بگیسٹ سائن، بڑی نشانی، نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات فراہم کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہماری ایپیسوڈ کا وقت بھی ختم ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مسلمان جو اس وقت دجال کے فتنے کا مقابلہ کر رہے ہوں، انہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دین متین پر قیام نصیب فرمائے اور فتنہ دجال سے ان سب کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعض اوقات ناظرین، ہماری دنیا میں ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں جن کی شدت، تباہی اور خون ریزی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو قیامت صغریٰ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو قیامت کا منظر ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ یہ قیامت سے پہلے کے حالات اس قدر خوفناک ہیں، تو قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی؟ اللہ کی پناہ، اللہ کریم ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اسألک الامن یوم الخوف، اے رب کریم ہم تجھ سے امن کا سوال کرتے ہیں اس خوف والے دن۔ اللہ کریم اس دن ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب تہس نہس تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور وہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا ٹاپک بھی ہے، یعنی یاجوج ماجوج، جس کو انگریزی میں گوگ مگوگ کہتے ہیں۔ آج اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کب آئیں گے؟ اور بہت کچھ۔ ناظرین، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ آل اراؤنڈ دا ورلڈ ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے، یہ نبی تو نہیں ہیں، ہاں ایک نیک انسان تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ 3 بڑے زبردست انہوں نے ٹریول کیے، ٹرپ کیے، اور ان تینوں سفروں کے حال ہم آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں، جو بہت ہی عجیب اور بڑے حیران کن ہیں۔ فرسٹ ٹرپ کی سٹوری یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اسی تلاش میں مغرب کا ویسٹ کی طرف ٹریول کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔
حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ اس سفر کی جو ویسٹ سائڈ تھی اس پر ٹریول جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے، کیونکہ ویسٹ میں سورج غروب ہوتا ہے نا، تو بالکل اینڈ آف دا ورلڈ گویا آ گیا۔ اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہو۔ جیسا کہ سمندری سفر جب کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جو سن ہے وہ سمندر کے اندر گویا ڈوب رہا ہے، لیکن اینڈ آف دا ویسٹ سائڈ پہ اتنا آگے تک آپ پہنچ چکے تھے گویا وہ اینڈ آف دا ورلڈ تھا، مگر وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کے پاس۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور پھر وہ آخرکار بے بس ہو گئے۔ اب باری ہے آپ کے سیکنڈ ٹرپ کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ اب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سن رائز ہوتا تھا، سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے۔ تو اب ایسی جگہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا، سن رائز ہوتا، تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے۔ یہ قوم جو تھی وہ منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو ہی کر لیا۔ اب آپ نے نارتھ کی طرف، جو تھرڈ ٹرپ تھا وہ نارتھ کی طرف تھا، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب زبان کہتی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ ڈیئر ویورز، یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، 10 پارٹس ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہیں۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک تاویل، دوسرا تاریس اور تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، ان کی گروتھ بھی اتنی زیادہ ہے۔ یہ لوگ ڈینجرس فائٹرز ہیں، خون خوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور جو بہار کے سیزن میں، اسپرنگ سیزن میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ چھوٹے بڑے جانور سب مل کر کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے آپ کچھ مال بھی لے لیں، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو۔ اب آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی، بڑا گہرا ڈگ کیا، اور اتنا کھودا گیا کہ پانی نکل آیا زمین سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ یعنی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے، تو اب یہ مل کر اسٹرانگ اینڈ ویری اسٹیبل دیوار بن گئی، اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی۔ آج کے زمانے میں ہم جس کو کانکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ یوں سمجھ لیجئے مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا، یاجوج ماجوج اس وال کے، اس عظیم وال کے اس طرف، اور اس طرف یہ قوم کے لوگ ہیں۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، ڈیلی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیمولش دس وال، مگر ہوتا کیا ہے، دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان دوسرے دن یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے، دوبارہ پوری ہو جاتی ہے۔ جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے دوسرے دن، تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے،
دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے. مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی یہ رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں, تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے. اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی, انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یہ ان کا خروج ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے. ناظرین, آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی. بڑا عجب دور ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے. سبحان اللہ. نمبر 1 جیحون, نمبر 2 سیحون, نمبر 3 دجلہ, نمبر 4 فرات اور نمبر 5 دریائے نیل. یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے, جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں. جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے. وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین, قرب قیامت میں گوگ مگوگ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی. نمبر 1 قرآن مجید, نمبر 2 تمام علوم, جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا. نمبر 3 حجر اسود, نمبر 4 مقام ابراہیم, نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت, اور نمبر 6 یہ جو مذکورہ ہم نے 5 نہروں کی بات سنی, یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی. 6 چیزیں زمین سے جب اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے. اللہ اکبر, کیسا دور ہوگا ناظرین, ذرا سوچیے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے, ان کا چہرہ کیسا ہوگا, آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آئے کہ وہ چوڑے چہرے والے, چھوٹی آنکھوں والے, موٹے بالوں والے ہوں گے. یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے. امید ہے کہ آپ نے پریویس ایپیسوڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جان لیا ہوگا. اگر ابھی تک وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں. ہم دجال کے بارے میں بھی ایپیسوڈ کر چکے ہیں. جو نئے ویورز ہیں وہ ہماری پرانی ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو یہ سیکوینس سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں, اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی. پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا, ان کا گویا خروج ہوگا. ناظرین, یاجوج ماجوج کے نکلنے پر اس دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا. ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا. اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا, ایک بڑا سمجھ لے کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی, مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں. ایگزیکٹلی پانی سارا ختم. اتنا بڑا لشکر ہوگا. یہ لوگ دنیا میں فساد, قتل و غارت گری سے جب فارغ ہو جائیں گے, بہت تمامی لوگوں کو گویا ختم کر دیں گے. مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا, آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں. اللہ اکبر. یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ ان کے تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا. یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا. وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے. ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے. یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بدبو ہوگی. تو اب اتنے لوگوں کو ناظرین کہاں کیسے دفنایا جائے, کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی. وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ چاہے گا. اللہ اکبر. ابھی ان کی ظلم و زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی. یاد رکھیے کہ یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے نا.
ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کیا۔ اور آقا فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد ناظرین زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی۔ ڈیئر ویورز، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت گری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ اگر ایسے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مال دبا لیتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، قرضہ واپس نہیں لوٹاتے، دشمنیاں کرتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، یہ کب تک کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو دردناک عذاب عطا فرمائے گا۔ معافی مانگ لیجئے، آج توبہ کر لیجئے، ورنہ کہیں کل مارے نہ جائیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں قیامت کی ایک اور نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ قیامت کی نشانیاں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اگلی ایپیسوڈز کو بھی اسی توجہ کے ساتھ دیکھیں گے۔ قیامت کی جس نشانی کا ہم نے ذکر کرنا ہے، یہ بڑی امیزنگ، بڑی حیرت ناک نشانی ہے۔ یہ کون سی نشانی ہے؟ یہ ہے دابۃ الارض کی۔ نام تھوڑا مشکل ہے، مگر دابۃ الارض ہوگا کیا، وہ کیسے آئے گا، اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہر قسط میں ایک الگ نشانی پر گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ نشانی آ چکی ہے یا آنی ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ پراپر آتھنٹک آپ کو معلومات دی جائے، کنفرم معلومات دی جائے قرآن و حدیث کے ذریعے، تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ باقی رہے۔ بہرحال چھوٹی بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں، جن میں کئی نشانیوں پر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، مگر کچھ ابھی باقی ہیں۔ 10 قیامت کی علامتیں ایسی ہیں، بگ سائنز آف دا ڈے آف ججمنٹ، جو 10 ہیں، 10 ہیں، اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی کہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ناظرین پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ وہ حدیث ہے جس کے ذریعے ہمیں 10 بڑی بگ جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج، نمبر 7 مشرق میں زمین دھسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین دھسنا، اور نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین دھسنا، اور نمبر 10 یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے آئے گی۔ ناظرین ان 10 نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور انہی میں سے ایک نشانی دابۃ الارض ہے۔ دابۃ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کب آئے گا، اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ کیا کرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہنوں میں رہتے ہیں، اور آج انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو کلیئر کریں گے کہ دابۃ الارض کیا ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ جیسا کہ پچھلی قسطوں کو ہم بہت ساری باتوں کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں، تھوڑا سا ان کو سم اپ کرتے ہیں۔ یعنی پہلے بھی اس بات پر بات ہوئی تھی کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر، ماؤنٹ طور پر لے جائے،
اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن سے فائٹ کرنے کی، جن سے مقابلہ کرنے کی کسی کے پاس بھی پاور نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی. اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی. ناظرین، اس کی تفصیل آپ یاجوج ماجوج والی ایپیسوڈ میں سن چکے ہیں، بس یہ تھوڑا سا میں ٹچ دے رہا ہوں تاکہ آپ جو لوگ نئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں کہ جب مسلمانوں کو کوہ طور پر وہ چلے جائیں گے تو یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، اور یہ اتنے زیادہ ہوں گے، ان کی کاؤنٹنگ ان لمیٹڈ، بہت زیادہ. دنیا میں فساد، قتل و غارت گری کریں گے. جب فرصت پائیں گے تو لوگوں سے کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں. اور اپنے تیر جو ہوں گے وہ آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، آسمانوں کی طرف جب چلائیں گے تو اب آسمانوں سے جو تیر واپس آئیں گے، یہ بھی اللہ کی شان ہے، اس کی حکمت ہے. ان کو گویا ڈھیل دینا مقصود ہوگا کہ ان تیروں پر بھی خون لگا ہوا ہوگا. بہرحال یہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور ادھر کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گویا محصور ہوں گے، کارڈن آف ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے. اور اللہ کے نبی کی دعا ہوگی، ایسی دعا قبول ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، جس سے یکدم وہ سب کے سب مر جائیں گے. اب ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کو لے کر پہاڑ سے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ تمام زمین جو ہے ایوری ویئر لاشیں اور بدبو سے بھری ہوئی ہوگی، کیونکہ اتنی ساری لاشیں بے گور و کفن ہوں گی. تو وہ ایک بالشت زمین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو جہاں اللہ پاک چاہے گا وہاں پھینک کر آئیں گے. یاجوج ماجوج کی جو تیر و کمان اور ترکش ہوں گے اتنے زیادہ ہوں گے کہ مسلمان 7 ایئرز تک اسے جلائیں گے، 7 سال لگ جائیں گے ان تیروں کمانوں ان تمام چیزوں کو جلانے میں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے. اس کے بعد بارش ہوگی، اتنی ہوگی کہ زمین ہموار کر دے گی. زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکتیں اگل دے. آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے. ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہو جائے گی. ناظرین، یہ وہ وقت ہوگا جب دابۃ الارض کا ظہور ہوگا. زمین پر خوشحالی تو ہوگی، مگر یہ عجیب و غریب قسم کا جو جانور ہوگا، یا اس کو کیا کہیں، کہ وہ اس کا ظہور ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب علماء کرام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور علم چلا جائے گا اور قرآن اٹھ جائے گا تو ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. ترجمہ: ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. اٹ مینز یہ ایک جانور ہوگا، ایک چوپایا یعنی 4 پاؤں والا جانور ہوگا. جی ناظرین، قیامت سے پہلے مکہ مکرمہ میں موجود صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے واضح عربی زبان میں باتیں کرے گا. جی ہاں، وہ عربی زبان میں باتیں کرے گا، اور یہ جانور سچے ایمان والوں کو اور ایمان کے لباس میں چھپے منکروں کو نشان لگا کر جدا جدا کر دے گا. اسی جانور کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے. اس جانور کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ دابۃ الارض کا جسم کیسا ہوگا، اس کی باڈی کیسی ہوگی، اس کا کلر کیسا ہوگا، اور یہ دکھنے میں کیسا ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دابۃ الارض کی گردن اتنی لمبی ہوگی کہ اس کو مشرق والے لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے مغرب والے دیکھ رہے ہوں گے. اس کا چہرہ انسان جیسا ہوگا اور یہ منہ سے کھائے گا اور چونچ پرندے جیسی ہوگی. اٹ مینز بالکل امیزنگ، الگ ہی قسم کا جانور ہوگا. اس کے 4 پاؤں ہوں گے، اس کے بالوں میں ہر قسم کا رنگ پایا جائے گا، اس کے بال اون والے ہوں گے. دابۃ الارض کے دونوں کاندھوں کے درمیان کا سفر 3 میل کے سفر کے برابر ہوگا. اٹ مینز یہ کتنا بڑا ہوگا، یہ اتنی تیزی سے دوڑے گا. اس کی رننگ اسپیڈ کیا ہوگی کہ اس کو کوئی نہیں کیچ کر سکے گا، کوئی نہیں پکڑ سکے گا. اس کا قد 7 گز لمبا ہوگا، 7 یارڈز، اور یہ عام انسانوں کی طرح بات چیت کرے گا. دابۃ الارض کی جسامت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا سر بیل کے سر جیسا اور آنکھیں خنزیر کی آنکھیں جیسی
اس کا کان ہاتھی کے کانوں جیسے، اس کے سینگ پہاڑی بکرے کے سینگوں جیسے، اس کی گردن شتر مرغ کی گردن جیسی، اس کا سینہ شیر کے سینے جیسا، اس کا رنگ چیتے کے رنگ جیسا، اور اس کی کمر بلی کی کمر جیسی، اس کی دم مینڈھے کی دم جیسی، اور پاؤں اونٹ کے پاؤں جیسے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے، اتنے سارے جانوروں کا مکسچر۔ دیکھیں نا، یہ جانور بھی تو اللہ نے بنائے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج بہت سارے جانوروں کو ملا کر بھی تو کچھ نسلیں بنائی جا رہی ہیں، تو آج ایکسپیریمنٹ دنیا میں ہو رہے ہیں اور کچھ نئی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو رب تعالیٰ رب کریم وہ تو خالق و مالک ہے، وہ جیسا چاہے پیدا کرے اور جیسا چاہے بنائے۔ تو اس پہ ہمیں اتنا نہیں سوچنا چاہیے، جس خالق و مالک نے یہ پوری کائنات بنائی، مجھے اور آپ کو بنایا۔ ذرا سوچیے نا ناظرین، کہا جاتا ہے 7 بلین سے زیادہ انسان اس دنیا میں موجود ہیں، کہ سب کے چہرے الگ، سب کی آئی جو آنکھوں کی پتلی ہے وہ الگ ہے، آئی اسکیننگ ہوتی ہے دنیا میں اور پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ الگ ہے اور یہ بندہ الگ ہے، ہم سب کے فنگر پرنٹس الگ ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنی قدرت کے نظارے ہمیں دکھاتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا اسی بات سے چلی بات، تو ایک چھوٹا سا آپ کو ایکسپیریمنٹ بتا دیتا ہوں۔ کبھی آپ کو اگر کہا جائے نا، مجھے اور آپ کو، کہ کوئی فگرز بنائیں، باکسز بنائیں مختلف ڈیزائن کے، تو شاید ہم 5 10 15 کے بعد تھک جائیں گے۔ اس سے زیادہ باکسز، اس سے زیادہ ڈائیگرامز ہم نہیں بنا سکیں گے، میکسیمم 50 بنا لیں گے۔ مگر میرے رب کی شان دیکھیں کہ 7 ارب لوگ موجود ہیں، مگر سب الگ ہیں، ایک جیسی انسان ہے، سب کے 2 کان ہیں، 2 آنکھیں، زبان ہے، ناک ہے، لیکن ڈفرینٹ ہے۔ یہ ڈفرینٹ بنانا یہ اللہ کی شان ہے۔ تو میرا رب جب چاہے گا تو دابت الارض بھی اس دنیا میں آئے گا۔ بہرحال یہ صفا مروہ کے پہاڑوں کے درمیان سے نمودار ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد ریپڈلی پھرے گا، اور اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ علیہ السلام سے نورانی خط یعنی روشن لکیر کھینچے گا، اور کافروں کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا، اسٹیمپ لگائے گا، اور صاف الفاظ میں کہے گا ھذا مؤمن وھذا کافر، یعنی یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ ڈفرینشیٹ کر دے گا، کلیریفائی ہو جائے گا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے کہ کسی کا کفر چھپ نہیں سکے گا۔ یہ علامت پھر کبھی بدلے گی نہیں، چینج نہیں ہو سکے گی۔ اب جو کافر ہے وہ ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا، کیونکہ اب تو اینڈ آف دا ورلڈ قریب آ چکا ہوگا، اب تو قیامت قریب آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، یقیناً دابت الارض کے نکلنے میں بھی حکمت ہوگی۔ دابت الارض کے حوالے سے یہ حکمت علماء بیان فرماتے ہیں کہ شاید دابت الارض کے ذریعے یہ دکھلانا مقصود ہوگا کہ جس پیغمبر علیہ السلام کے تم امتی تھے، ان کے کہنے سے بھی نہ مانے تھے، آج وہ بات ایک جانور کی زبانی ماننی پڑ رہی ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ اس وقت کا ماننا کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ یہ اللہ رسول کو جھٹلانے والوں کی جہالت اور بے وقوفوں کو واضح کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ ماننے کا جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی جب نبی پاک علیہ السلام کی شان و شوکت دنیا دیکھے گی، پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کو لوگ دیکھیں گے، تو ناظرین اس وقت بھی کچھ بے ایمان لوگ مان جائیں گے کہ ہاں یہی اللہ کے نبی ہیں، یہی ہماری مدد کرنے والے ہیں، اور انہی کی بات سنی جائے گی۔ مگر اس وقت کا ماننا بھی قبول نہ ہوگا۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جبھی تو لکھتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آج ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے دامن کو تھامنا ہے، سچا ایمان اور ان سے سچی محبت کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہی محبت، یہی وابستگی جو ہے وہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بہرحال ناظرین، اس کے بعد دابت الارض کا جب یہ سرکل ختم ہو جائے گا، وہ مہر لگا دے گا، مومنوں کے پیشانیوں پر ایک روشن نورانی لکیر کھینچ دے گا، اس کے بعد قیامت قائم ہونے کی ایک اور بڑی نشانی، ون آف بگیسٹ سائنس، وہ کیا ہوگی؟ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا۔ جانتے ہیں نا کہ آج کل سورج ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں، مغرب میں غروب ہوتا ہے، مگر اس دنیا پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ سورج ایسٹ کی بجائے ویسٹ سے نکلے گا اور ایسٹ میں یعنی مشرق میں غروب ہوگا، اور اس نشانی کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج توبہ ہم کر سکتے ہیں، مگر جس دن یہ ہو گیا، سورج مغرب سے نکل آیا، پھر توبہ
قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک الگ سے پوری ایپیسوڈ کریں گے، اس نشانی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ سورج قیامت سے پہلے جب مغرب سے طلوع ہوگا۔ بہرحال ہمارے اس ایپیسوڈ کا اب وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ایپیسوڈ میں ایک نیا ٹاپک، ایک نئی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ان مسلمانوں کی اور ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے جو اس وقت ان فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، انہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کامیاب ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ قیامت کی نشانیاں میں ایک اور شاندار ایپیسوڈ لائے ہیں، اٹس امیزنگ، بہت حیرت ناک ہے اور یوں سمجھیے خوفناک بھی ہے۔ وہ کون سی قیامت کی نشانی ہے وہ سلسلے کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ ہے قرب قیامت میں جو سن ہے، سورج ہے، وہ ایسٹ کی بجائے ویسٹ سے نکلے گا، یعنی مغرب میں جہاں غروب ہوتا ہے وہاں سے سورج طلوع ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، یہ بہت بڑی سائن آف ڈے آف ججمنٹ ہے، بہت بڑی علامت ہے قیامت کی۔ قرآن پاک اور احادیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، اور قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں اللہ پاک اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ تم فرماؤ رستہ دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں جو فرمایا گیا کہ جس دن تیرے رب کی ایک نشانی آئے گی، اس نشانی سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے، اور یہ ایمان نفع نہ دے گا، یعنی اب ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک بندے کی روح حلقوم یعنی گلے تک نہ پہنچ جائے اللہ عز و جل بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا اللہ عز و جل اس شخص کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار توبہ کیجیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آئے گا ناظرین کہ یہ توبہ کا دروازہ جو ہے یہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کی بھی توبہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ یہ توبہ کا دروازہ کہاں ہے، کتنا بڑا ہے، کب سے ہے، ان سب سوالات کے جوابات ہم آپ کو پیش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ پاک نے مغرب کے پیچھے ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے، وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو اس کے دونوں پلڑے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دروازے کے جو دونوں چوکھٹ کے پلڑے ہیں وہ سونے کے اور موتیوں کے جواہرات ان میں جڑے ہوئے ہیں، اور ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ جو اس کا فاصلہ ہے، اس کی ڈائمنشن کتنی ہے کہ تیز رفتار گھڑ سوار 40 سال کے عرصے کے بعد ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ تک پہنچے گا، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں 70 سال بھی آیا ہے۔ وہ دروازہ مخلوق کی پیدائش کے وقت سے لے کر اس شب تک کھلا رہے گا، یعنی مغرب سے سورج کے طلوع ہونے تک کھلا رہے گا، اس کے بعد اللہ اکبر وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو بندہ خلوص قلب سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اس دروازے میں داخل ہوتی ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس توبہ کے دروازے سے داخل ہو اور ہمارے رب کریم کی بارگاہ میں پہنچے، اور ہمیں بھی ہمارا رب معاف فرما دے۔ جی عزیز، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دروازہ قیامت کے قریب اس وقت بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ جی ہاں، عام طور پر روزانہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ سورج ایسٹ سے نکل کر ویسٹ میں غروب ہوتا ہے، لیکن اس دن اللہ اکبر سورج مغرب سے غروب تو ہوگا مگر مغرب سے ہی واپس نکلے گا۔ یہ عالم کیسا ہوگا، یہ وقت کیسا ہوگا، یہ سینیریو کیسا ہوگا، یہ بھی پورا تفصیلی واقعہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، وہ رات ایسی ہوگی یہاں تک کہ 2 یا 3 راتوں کے برابر ہوگی،
اللہ اکبر. لوگ اٹھ کر اللہ پاک سے ڈر کر نمازیں پڑھیں گے, پھر دوبارہ اپنا حسب دستور کاروبار کریں گے, لیکن ستاروں کو بدستور اپنی جگہ دیکھیں گے, یعنی اندھیرا ہی ہوگا, اور اس کے بعد پھر سو جائیں گے, پھر اٹھیں گے, نمازیں قضا کریں گے, لیکن رات ختم ہونے کا نام نہیں لے گی, پھر وہ سو جائیں گے, اور وہ رات بدستور باقی ہوگی اور بہت طویل ہوگی, جب لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کو ضرب لگا کر پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو خوفزدہ ہو کر مسجدوں میں آ جائیں گے, صبح کے سورج کا انتظار کریں گے, لیکن وہ وقت بھی طویل ہوگا, انتظار میں ہوں گے کہ سورج مشرق سے نکلے گا, لیکن اچانک مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا, اور اس سے لوگ بہت زیادہ شور مچائیں گے, یہاں تک کہ سورج مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتا ہوا آسمان کے درمیان تک پہنچ جائے گا, اور وہاں سے واپس لوٹے گا. اس کے بعد روٹین کے مطابق روزانہ ہی وہ مشرق سے نکلے گا. اللہ اکبر. اس وقت بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوگی جب مغرب سے سورج نکلے گا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب سے جب سورج طلوع ہوگا تو وہ جو صبح ہوگی اس میں اس امت کے بعض لوگ خنزیر اور بندر بن جائیں گے, اعمال نامے اور اس کے رجسٹر لپیٹ لیے جائیں گے, قلم خشک ہو جائیں گے, اب نہ کسی کی نیکیاں بڑھیں گی اور نہ کسی کی برائیاں کم ہوں گی, اور جو اس سے قبل ایمان نہ لایا اس کا ایمان لانا اب اسے نفع نہ دے گا, نہ کوئی عمل اس کے کام آئے گا. ایک حدیث پاک کے مطابق لوگ جب سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھیں گے تو خالص سونا راہ خدا میں لٹائیں گے, خیرات کریں گے, لیکن ان سے قبول نہ ہوگا. حکم ہوگا کہ اگر یہ گزشتہ کل کر لیتے تو قبول ہو جاتا. مغرب سے طلوع شمس کے بعد کا حال اور اس کے بعد دنیا کتنے عرصے تک باقی رہے گی, اس بارے میں ایک تفصیلی حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ پر میری ماں اور میرا باپ قربان ہوں, چاند اور سورج کے مغرب کی طرف سے نکلنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا, لوگوں اور دنیا پر کیا گزرے گی؟ آپ نے فرمایا, اے ابی بن کعب, اس کے بعد سورج اور چاند دوبارہ نور کی روشنی لے کر پہلے کی طرح اپنے اپنے مقام سے نکلیں گے اور غروب ہوں گے, اور لوگ جب اتنی بڑی نشانی دیکھیں گے تو دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے اور اسے خوب آباد کریں گے, اس میں نہریں جاری کر کے خوب باغات بنائیں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعمیرات کریں گے. ناظرین, ایک بات آپ نے غور کی کہ اس قوم نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے, اور آپ نے حدیث سنی کہ وہ اس وقت بھی عمارتیں بنائیں گے, باغات بنائیں گے, ڈیولپمنٹ کی طرف چلے جائیں گے, لیکن اس وقت بھی توبہ نہیں کریں گے, اس وقت بھی اللہ کی طرف نہیں آئیں گے. یہ ہے دنیا کی محبت. جو بندے پر دنیا کی محبت غالب آتی ہے تو موت بھی سامنے آ جائے پھر وہ توبہ نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ پاک ہمیں دنیا کی محبت کی بجائے اپنی محبت عطا فرما. ہمیں آخرت کا بھی سوچنا ہے. دیکھیں, عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند وہی ہوتا ہے جتنا جہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کرے. ذرا سوال کرتا ہوں میں آپ سب سے, ہم اس دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ آپ نے غور کیا؟ آپ تو بہت سارے وہ لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر بہت ساری براؤزنگ کرتے ہیں, سرچنگ کرتے ہیں. ایوریج لائف کتنی ہے ہماری؟ 65 ایئرز, 70 ایئرز, میکسیمم 75 ایئرز. 70-75 سال کے بعد کہاں جائیں گے؟ دنیا سے چلے جائیں گے نا, قبر میں چلے جائیں گے. بہت سارے ایسے ہوں گے جو ایوریج لائف بھی ہاف گزار چکے ہوں گے, اور گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ ایوریج لائف پوری گزارے گا, لیکن چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا 70-75 سال یہاں رہیں گے, مگر قبر میں کتنا ٹائم رہیں گے؟ تھاؤزنڈز ایئر سے لوگ قبر میں جا رہے ہیں, اور نہ جانے ابھی کتنے ہزار سال قبر میں رہنا ہے. تو جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی تیاری زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لاجک کیا کہتی ہے؟ تو پلیز قبر روشن ہو, میری فیوچر برائٹ کے ساتھ ساتھ گریو برائٹ ہو, میری قبر بھی روشن ہو, اس کی تیاری کیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کیجئے. انشاءاللہ دنیا بھی روشن ہوگی, قبر و آخرت بھی روشن. یہ مغرب سے سورج نکلنے سے سور پھونکے جانے تک کے درمیان کا وقت ہوگا, یہ کتنے سال کا عرصہ ہوگا؟ اس بارے میں حدیث مبارک میں آیا کہ مغرب سے سورج کے نکلنے کے بعد لوگ 120 سال گزاریں گے. یہ بات تو ہوئی اس وقت کی جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, مگر آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں ہم توبہ کر سکتے ہیں, اور یقین کریں وہ مالک توبہ قبول فرمانے والا ہے. ہم اس سے مانگے وہ معاف کر دیتا ہے. بندہ گر گڑائے اس کی بارگاہ میں, سچے دل سے توبہ کرے, وہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جان چلی جائے اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکتی, اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر بھی توبہ نہیں ہو سکے گی. ہم گناہ گار ہیں مگر وہ کریم ہے, اس کی رحمت آوازیں دیتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. آج ہم نے اس ایپیسوڈ میں قیامت کی اس نشانی کی بات کی ہے نا,
تو آئیے ہم آج خود تو توبہ کر لیں. اور توبہ کے آداب ہیں کچھ، یعنی ہم توبہ بھی کریں اور سامنے گناہ کرنے کا پلان بھی ہو تو پھر یہ سچی توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو، گلٹی ہو. الندم توبہ، ندامتی توبہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت وہ گناہ چھوڑ چکا ہو، یعنی اس وقت وہ گناہ نہیں کر رہا. اور تیسرا اس کا پکا ارادہ ہو، فرم انٹینشن ہو کہ میں آگے گناہ نہیں کروں گا، اور پھر سچے دل سے وہ معافی مانگے. اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے. یہ نہ سوچے میں بہت گناہ گار ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی. اس کے خزانے بہت بڑے، میرے اور آپ کے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے. اور یہ بھی نہ سوچیں کہ بعد میں کر لیں گے توبہ، ابھی تو زندگی پڑی ہے. دیکھیں نا، مجھے اور آپ کو یہ بھی تو نہیں پتا کب تک زندہ رہیں گے. کیا پتا آج توبہ کریں اور کل دنیا سے چلے جائیں، آج ہی چلے جائیں. تو توبہ کر کے جائیں گے نا. توبہ کر لیں، وہ کریم ہے، وہ ہمیں نیک بھی بنا دے گا، توبہ پر استقامت بھی دے دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے والا بنائے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی بھی کیجیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچی توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو نوجوان سن رہے ہیں نا، نوجوان کو شیطان یہ خیال دلاتا ہے یار ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. ویسے تو توبہ کرنے کے بعد بھی انجوائے کیا جا سکتا ہے. ہمارے اسلام کے اندر بہت سارے انجوائے کے حلال ذریعے ہیں. بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ غلط کاموں میں ہی انجوائمنٹ ہے، ایسا نہیں ہے. شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنی لائف کو آپ بڑے پیارے، بڑے آسان طریقے سے اور انجوائمنٹ کے ساتھ گزار سکتے ہیں. لیکن نوجوان گناہ سے توبہ کرے، سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اس نوجوان نے توبہ کی، استقبال میں جنتوں کو سجا دو. اللہ اکبر. اے نوجوانوں، اے میرے ینگسٹرز، توبہ کر لیں. نوجوان کی توبہ رب کو بہت پسند ہے. یقیناً توبہ عظیم عبادت ہے، زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے. تو اللہ پاک کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے توبہ کر لیتے ہیں. اے اللہ پاک، تو ہماری اس توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اس توبہ پر ہمیشگی نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.